خدا کے باغیوں اور نافرمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو زندگی آدمی گزار رہا ہے خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا حشر اور میری موت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرما دیا ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بولو گے وہی آخرت میں کاٹ پائے۔ آخرت صرف تمناؤں کا نام نہیں ہے، صرف جنت کی آرزو کا نام نہیں ہے۔ آخرت دنیا کی کمائی کے صلے کے ملنے کا مقام ہے، جو جنت کی شکل میں، اللہ کے دیدار کی شکل میں اہل ایمان کو عطا ہوگا۔ اس لیے جو زندگی گزاری ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہونا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ میں اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی شہنشاہیت کے ظہور کے لیے تقدیر کا مسئلہ لگا ہے کہ کچھ بھی نہ کیا ہو جنت میں پہنچا دے۔ آخر وقت میں ساری زندگی کیا کرنے کی نعمت ہے کہ جنت میں پہنچا دے، لیکن ہر آدمی یہ نہ سوچے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا۔ وہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے، اللہ کے قانون کا معاملہ نہیں۔ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ اور قانون یہی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ کہ نیکی کرو گے تو خوشگوار زندگی دونوں جہان میں ملے گی، اور اگر گناہ کرو گے تو یہاں بے چینی اور آخرت کی گرفت پکی۔ یہ اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدرت ہے۔ جیسے بہت سے صحابہ کے ساتھ ہوا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا جنت میں چلے گئے۔ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے ایمان میں داخل ہونا۔ آپ نے پوچھا کیا کرتے کہ بکریاں یہودیوں کی چلتا ہوں۔ تو پہلے آپ نے معاملات کی صفائی کرائی، بکریاں واپس کر کے آؤ جس کی چلتا ہے، تو بکریاں واپس کرائیں، پھر وہ ایمان میں داخل ہوا، اور پھر آپ سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی جہاد ہو رہا ہے، تلوار اٹھا اور چل جا۔ ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کی چھاؤں میں۔ تلوار اٹھائی، گھسا، کچھ دیر لڑا، اور اس کے بعد شہید ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں بڑا لشکایا، 1 روپیہ صدقہ نہیں کیا، 1 سجدہ نہیں کیا، 1 روزہ نہیں رکھا، 1 سبحان اللہ نہیں کہا، اور سیدھا جنت میں گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو آدمی جیسے اعمال کرے گا اللہ کی طرف سے جزا اور سزا کا مسئلہ اس کے لیے ویسے ہی ہے۔ اگر یہ تقدیر کا مسئلہ رکھ دیا جائے تو ہر آدمی ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے گا کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ جنت کا معاملہ ہو سکتا ہے، سارا نظام ہی اچھل پچھل ہو جائے، پھر آدمی اپنے آپ کو مجبور محض سمجھے۔ اس لیے ہمیں جو مکلف بنایا گیا وہ اعمال کا مکلف بنایا گیا، اور اس لیے قرآن نے صاف اعلان کر دیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، برائی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے۔ کیا مطلب کہ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
کہ قیامت کے دن اعمال کی ترازو قائم رہی ولا تظلموا شيئا ولا تظلم نفس شيئا کہ دیکھو کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا. یہ ترازو کو قائم کی جائے گی کہ تم نے نیکیاں زیادہ کی ہیں بدیاں زیادہ کی ہیں زیادہ توبہ. ہر آدمی چیک کیا جائے گا اس کا عمل چیک کیا جائے گا. تو یہ دنیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ اعمال آخرت کے لیے ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو بنائیں. یہاں پر محنت کرنا ہے اور پھر آخرت میں اس محنت کا ہمیں صلہ ہے. دنیا امتحان حال ہے اور اس امتحان کے نمبرات اور نمبرات پر انعام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دے. پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے, سوالات بتائے جا چکے ہیں, جوابات کی تیاری کا یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اقدام حال میں یہاں پہ تیاری کرو اور لکھو اپنے اعمال ہمارے یہاں بھیجو. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے تمہارا عمل کتنا وزنی کتنے خلوص کے ساتھ کیا ہے. اس اعتبار سے تمہارے لیے فیصلے ہوں گے. ایک ہی عمل ہوگا, بعض آدمی کو ایک عمل کی وجہ سے جنت ملے گی اور بعض آدمیوں کو اس عمل پر کچھ بھی نہیں ملے گا. حالانکہ شکل دونوں کا عمل ایک ہوگا, شکل ایک ہے لیکن ایک کو کیا مل رہی ہے جنت مل رہی ہے, دوسرے کو کچھ نہیں مل رہا. شکل کے اعتبار سے ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں, دوسرا آدمی 100 روپیہ خرچ کر رہا ہے. 1 لاکھ والے کو کچھ نہیں ملا, 100 والے کو جنت مل رہی. یہ کیوں ہوا؟ 1 لاکھ والے نے اس لیے 1 لاکھ خرچ کیے تھے کہ لوگ جانے کہ میں کتنا سمجھی ہوں. 100 روپے والے نے اخلاص سے دیے تھے کہ ہو سکتا ہے اللہ میری اس کے ذریعے مغفرت کر. شکلیں دونوں کی ہیں لیکن ایک کا وزن کچھ بھی نہیں ہے اور دوسرے کا وزن اسے جنت میں لے جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کو دیکھے گا. لیکن میں نے کئی جگہ یہ بات بھی آپ سے بھی کہتا ہوں, عمل کرنا اس زمانے میں آسان ہے, عمل کو بچانا اس زمانے میں مشکل ہے. عمل کرنا کیا ہے آسان ہے اور اعمال لوگ خوب کر رہے ہیں, عمل خیر کر رہے ہیں لیکن اعمال کو بچا نہیں پاتے. اعمال آخرت کا شوق ہے لیکن اعمال آخرت کرنے کے بعد ان کی حفاظت نہیں ہو پاتی. یا تو آدمی اظہار کر دیتا ہے لوگوں میں اس لیے تاکہ لوگ مجھے سمجھے کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں, لوگ میری بزرگی کے میرے تقوی کے کسی نہ کسی درجے میں تو قائل ہو گئے, تو عمل اپنا برباد کر دیتا ہے. یا پھر اس عمل کو صحیح شکل نہیں دیتا, سنت کے مطابق وہ عمل نہیں ہوتا. کتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کتنا بڑا عمل ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرب قیامت میں پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی لیکن خشوع و خضوع سے ایک آدھ نماز پڑھنے والا, ایک آدھ. عمل کے اعتبار سے سب برابر دکھ رہے ہیں لیکن نماز کی قبولیت کے اعتبار سے کا ایک آدھ ہے. شکل نماز کی ظاہری درست ہے باطنی درست نہیں, یا باطنی درست ہے ظاہری درست نہیں. حالانکہ دونوں شکلیں ٹھیک ہونا مطلوب ہے کہ ظاہری شکل کے اعتبار سے نماز سنت کے مطابق ہو, باطنی روحانی شکل کے اعتبار سے خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ جمعی کے ساتھ دھیان کے ساتھ نماز پڑھی جائے. دونوں مطلوب ہیں. تو اعمال کا کرنا اس زمانے میں آسان ہے, اعمال کا بچانا اس زمانے میں مشکل ہے. تو ہم کوشش کریں عمل چاہے تھوڑا ہو, آخرت کا عمل تھوڑا ہو لیکن وہ تھوڑا عمل ہمارا محفوظ ہو. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرمایا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا صلہ ملے گا. ایک نیکی کرے گا نہیں، ایک نیکی لے کر یعنی بچا کر لائے گا اس کو 10 گنا ملے گا. نیکی کی اور بچی نہیں تو اس کو نہیں ہے 10 گنا. نیکی کرے صحیح شکل کے ساتھ میں اور وہ نیکی بچ جائے، اللہ تک پہنچ جائے، قبول ہو جائے، اس پر 10 گنا ثواب یا صلہ مرتب ہوگا. تو اس لیے عمل کرنا آسان ہے، عمل کو بچانا کیا ہے بڑا مشکل ہے. تو اعمال کو ہم بچانے کی بھی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس موقع سے ہم کیا کریں فائدہ ہوتا ہے. آپ کتنے لوگ ہیں بیچارے رمضان میں بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں، بڑے بڑے عمل کر رہے ہیں کہ 5 پاروں کی تلاوت، 10 پاروں کی تلاوت اور اتنی نمازیں اور اتنا تہجد، اور آ کر کے اگلے کو بیان کر دیتے ہیں کہ آج 10 پاروں کی تلاوت کرتے. یہ جو کہہ دیا نا ایسے کیوں کہا اس کو کیوں سنا؟ اس کے لیے پڑھا، اس کے لیے پڑھا ہے. یہ جو کہا ہے اس لیے تاکہ یہ جانے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، تاکہ یہ جانے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں. ایک ہے ترغیباً کسی سے کہنا اور ایک ہے اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے کرنا. وہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ کون ترغیب کے لیے کہہ رہا ہے، تحریض پہ نعمت کے طور پر کہہ رہا ہے، اور کون اس لیے کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھے سمجھے کہ میں کتنا بڑا عمل کر رہا ہوں. یہ اللہ کو پتہ ہے. تو رمضان میں بڑے لوگ اعمال کرتے ہیں لیکن ان اعمال کی حفاظت عام طور سے نہیں ہو پاتی، اور اس حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے رمضان کے بعد اعمال کی توفیق نہیں ہوتی. اگر یہ اعمال رمضان میں کیے جاتے اور ان کی حفاظت ہوتی، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جسے لکھا ہے جو اعمال آدمی رمضان میں کرے گا پورے سال ان اعمال کی اللہ اسے توفیق دے گا. جو اعمال رمضان میں پابندی کے ساتھ بندہ کرے گا پورے سال ان اعمال کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. اب رمضان میں بہت سے اعمال ہم نے کیے لیکن غیر رمضان میں اس کا آدھا بھی نہیں ہو رہا، بلکہ اکثر وہ ہے کہ بالکل نہیں ہو رہا. کتنے ایسے لوگ تھے کہ رمضان میں 5 پارے 10 پارے روزانہ پڑھ لیتے تھے، کتنے 3 پارے پڑھ لیتے تھے، کتنے لوگ 15 پارے پڑھ لیتے تھے. رمضان گیا تو معلوم ہوا آج 6واں دن ہے، 6واں دن معلوم ہوا کہ جناب اب تک 1 پارہ بھی نہیں ہوا، 1 پارے کی تلاوت نہیں. یہ کیوں پورا بالکل ایسے ہی ختم ہو گیا؟ رمضان میں 500 مرتبہ کلمہ پڑھ رہا تھا، 500 مرتبہ استغفار پڑھ رہا تھا، کم و بیش درود شریف پڑھ رہا تھا. رمضان گیا سب چھٹی ہو گئی. کیوں آئی؟ یہ رمضان میں بھی کیا تو صحیح لیکن ان کو محفوظ نہیں کر پایا، روٹین میں کرتا رہا. اللہ کی طرف سے شیطان بند تھا، نفس کچلا جا رہا تھا، روزے کی وجہ سے ہو رہا تھا، روٹین میں ہوتا رہا. ان اعمال کی حفاظت نہیں ہوئی اور سنت کے مطابق جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، یا ان اعمال کی مکمل طور پر پابندی نہیں ہوئی تو رمضان کے بعد اب وہ اعمال نہیں ہوتا. اور جن لوگوں نے کیے ہیں رمضان میں بھی اور حفاظت کی ہے تو غیر رمضان میں بھی اللہ ان کو سال بھر توفیق دیتا رہتا ہے. سال بھر توفیق ہوتی ہے. کتنے ایسے ہوتے ہیں رمضان میں تہجد پڑھی 30 دن، غیر رمضان میں بھی وہ اکثر 11 مہینے تہجد پڑھ لیتے. رمضان میں تلاوت کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی تلاوت کا نامہ نہیں ہوتا.
رمضان میں تسبیحات کی پابندی تھی، رمضان گیا تو اب بھی تسبیحات کی پابندی۔ تو اس لیے اعمال کی جب حفاظت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمیں اس میں آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا ہے۔ آخرت کی کھیتی سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، تسبیحات کریں، تلاوت کریں، بلکہ اپنی پوری زندگی کو سنت و شریعت کے مطابق بنانا ہے۔ پوری زندگی کو ہمارا ہر قدم، ہماری ہر نقل و حرکت، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر شب و روز سنت کے مطابق ہو۔ یہی ہماری کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک آدمی عبادات کی لائن میں بہت مضبوط ہے، لیکن معاشرت کے سلسلے میں جو اپنی زندگی گزارتا ہے گھریلو لوگوں سے تعلقات کی، معلوم ہوا اس سلسلے میں بہت ہی کمزور ہے، تو یہ آخرت کے اعتبار سے فکر مند نہیں ہے۔ ایک آدمی عبادات میں، معاشرت میں اچھا ہے، معاملات کے اعتبار سے نہایت ہی گھٹیا ہے، معاملات اس کے بہت کھوٹے ہیں، تو یہ آخرت کے اعتبار سے کیا ہے؟ پختہ نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مکمل سنت شریعت والی زندگی اگر ہے تو یہ آخرت کے اعتبار سے مضبوط ہے، اس کے اعمال بچیں گے، ورنہ اعمال کر رہا ہے، عبادات کی لائن سے بہت مضبوط ہے، لیکن آخرت میں جب پہنچے گا تو معاملات کی خرابی کی وجہ سے، معاشرت کی خرابی کی وجہ سے اخلاص ہر ایک کیے ہوئے اعمال سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ جو عبادات اس نے بڑی اخلاص سے کی تھی اور محفوظ لے کے گیا تھا، پہاڑوں کے برابر اس کے اعمال تھے، لیکن معاشرت کھوٹی تھی، معاملات اس کے کیا تھے؟ کچے تھے۔ اب معاشرت والے اور معاملات والے اس کے سارے نیک اعمال کو لے کے چلے، اس لیے صرف عبادات کی لائن کو نہیں دیکھتے، بلکہ اپنی پوری زندگی پر کڑی نظر رکھنا ہے، پوری زندگی پر کڑی نظر رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے رمضان میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ داڑھیاں بناتے ہیں، چھوڑ دو، رمضان گیا کہ جی رمضان میں اللہ کا حکم تھا، رمضان کے بعد اللہ کا حکم نہیں، لہٰذا چاند دیکھتے ہی بالکل صاف ستھرے ہو گئے، چاند دیکھتے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان میں کیا ہے؟ شراب نہیں پیتے اور چاند دیکھتے شروع ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں بہت سارے کام نہیں کرتے، کہتے کہ شیطان بھول گیا، شیطان تو بعد میں بھولا، نفس اپنا پہلے بھول گیا، اپنا نفس پہلے بھول گیا، نفس پر قابو نہیں کیا ہم نے، ذرا ہمت کرتے، ذرا حوصلہ کرتے، ہمت سے کام لیتے تو شیطان بھی پیچھے ہٹے گا۔ شیطان کو پیچھے ہٹانا آسان ہے، نفس کو گرانا مشکل ہے۔ شیطان تو عبادت اللہ سے بھاگ جاتا ہے، دعوت سے بھاگ جاتا ہے، اذان سے بھاگ جاتا ہے، تکبیر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگتا ہے، لیکن نفس ہزار اور عمرہ پڑھو گے تو گنا دے گا، جو کا تمہیں ٹس سے نس نہیں ہوگا، ہزار دفعہ لاہور پڑھو، نفس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تو کچلا جاتا ہے روزے سے، یہ کچلا جاتا ہے اپنی تمناؤں کو کچلنے سے، یہ کچلا جاتا ہے اپنے خواہشات کو رگڑنے سے، یہ کچلا جاتا ہے اپنے اخلاق کو مد مقابل کے سامنے پیش کرنے سے، یہ کچلتا ہے اپنی بڑائی کے اظہار سے، اپنے آپ کو روکنے سے، تب یہ کچلتا ہے۔ تو اس لیے رمضان جاتے ہی شیطان جو بعد میں چھوٹتا ہے، نفس کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے حاوی ہو جاتا ہے۔ اس نفس کو قابو کرنا،
اسی لیے رمضان کے بعد کیا کہ 6 روزے اور رکھو تاکہ دھیرے دھیرے نفس کیا ہے اور مزید کنٹرول میں ہے. اور پھر ہر مہینے 3 رکھ لو تاکہ کچھ چلتا رہے. آپ اگر ہر مہینے 3 روزے رکھ لیں یا پیر جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیں، اللہ کی ذات سے امید ہے نفس کافی حد تک کنٹرول میں رہتا ہے، کافی حد تک. اور ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے اور مشائخ نے فرمایا اس عمل کو کیا جائے تو نفس کچلا جاتا ہے، لیکن ہے بڑا مشکل. کرنے والوں کے لیے آسان ہے، کرنے والوں کے لیے آسان. کرو گے کرو گے. اور معلوم کیا ہے؟ وہ ہے تہجد کی نماز. کیا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا اٹھنا نفس پر بڑا بھاری ہے، نفس اس کے ذریعے سے کچلا جاتا ہے اور بات اس وقت ٹھیک ہو جاتی ہے. نفس کو کچلنے کا کیا ہے؟ بہترین ذریعہ ہے. لیکن تہجد پڑھ کے صبح کو بتایا نہ جائے ورنہ نفس اور پٹا ہو جائے گا. تہجد پڑھی اور اس کے بعد پھر بتانا ہے تو نفس اور پٹا ہو جائے گا. اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے اعمال کریں اور اپنے اعمال کو بچانے کی ہماری کوشش. اعمال کرنا بھی ہے اور اعمال کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. کرنا آسان ہے جسے میں نے کہا، لیکن اعمال کا بچانا کیا ہے؟ اپنے اندر اگر فکر آخرت ہو اور خوف آخرت ہو تو انسان کافی حد تک اپنے اعمال کو بچا لیتا ہے. جتنی فکر آخرت ہوگی اور جتنا خوف آخرت ہوگا انسان اپنے اعمال کو بچائے گا بھی، اعمال کو بڑھائے گا. اعمال کو بچائے گا بھی، اعمال کو بڑھائے گا. اچھا عجیب بات ہے، میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا کہ ہم دنیا کے سلسلے میں حریص ہیں اور دین کے سلسلے میں قناعت پسند ہیں. دنیا کے سلسلے میں حریص ہیں اور دین کے سلسلے میں قناعت پسند ہے. دنیا جتنی بھی آ جائے کم لگتی ہے اور حل میں مزید کا نعرہ لگتا ہے. اور آئے اور آئے اور آئے اور آئے اور آئے. اور دین کے سلسلے میں فرض نماز اگر پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے، فرض پر نماز پڑھے، فرض ہی پہ باقی ہے. اب یہ نہیں کہتا کہ میں تہجد کی کوشش کروں گا. تہجد پہ آ گیا تو اب یہ کوشش نہیں کرتا کہ عوامین نہ ہوگا. عوامین پہ آ گیا تو اب یہ کوشش نہیں ہوتی کہ روزانہ صلاۃ الصبح پڑھوں گا. اس پر آ گیا تو یہ کوشش نہیں ہوتی کہ روزانہ میں کیا تحیۃ المسجد پڑھوں گا. ایک پارہ پڑھ رہا تھا، اب حرص کیا ہونا چاہیے کہ 1.25 پارہ ہو جائے. 1.25 پارہ پڑھنا ہے تو حرص ہو جانا چاہیے کہ 1.5 پارہ ہو. 3 تسبیحات پڑھ رہا تھا، اب حرص ہونا چاہیے کہ 4 ہو جائے. جس طریقے سے دنیا میں حرص بڑھتی ہے ایسے ہی دین میں بھی ہماری حرص بڑھے، اعمال میں بھی ہماری حرص بڑھے. لالچ پیدا ہمارے اندر، جیسے دنیا کی لالچ ہوتی ہے یہ اچھی چیز مجھے حاصل ہو جائے، فلاں گاڑی ہے شاندار، کیسی میں ترکیب کروں، کیسی اس کو خریدوں. آدمی جتن کرتا ہے، فلاں کپڑا مارکیٹ میں بہت شاندار ہو رہا ہے، نئے ڈیزائن کا، مجھے لینا ہے اپنی بیوی کے لیے، تو آپ بھی کوشش کرتا ہے. ایسی ہماری کوشش اعمال آخرت بھی ہونا چاہیے. یہ فلاں عمل ہے، یہ فلاں عمل مجھے کرنا ہے کہ جی مجھے ہر جمعے کو صلاۃ التسبیح پڑھنی ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے. یہ عمل بہت خوبصورت ہے، سارے گناہ معاف کر دیتے کہ پڑھنا ہے مجھے. طے کر لیا کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لی ہر جمعے کو، اب کوشش کرے گا کہ ہفتے میں 2 مرتبہ پڑھے. حرص پیدا ہو ہمارے اندر، کیا ہو؟ حرص پیدا ہو. صدقہ کر رہا تھا 100 روپیہ ہفتہ، اب حرص پیدا ہو کہ نہیں 100 سے مجھے آگے بڑھانا ہے 110 تک. جس طریقے سے کمانے کی اور دنیا آنے کی حرص ہو، ایسے ہی کیا ہے اعمال کی حرص ہو. میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اب حرص پیدا ہو فلاں بندے کے اخلاق بڑے شاندار ہیں،
وہ جس سے ملتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. فلاں بندہ اتنے خوبصورت اخلاق کا ہے کہ کبھی بھی اس کو غصہ کرتے نہیں دیتا, ہر ایک سے پیار سے بولتا ہے. مجھے بھی وہ اپنی اندر عادت پیدا کرنا, مجھے اس کے اخلاق کا حریص ہونا. قرآن میں اللہ کے نبی کو حریص کہا, زیادہ نہیں حریص کہا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حریص کس بات کے ہیں؟ حریص علیکم بالمؤمنین, کہ حریص ہیں اہل ایمان کے لیے کہ تم سب ایمان لے آؤ کہ ساری دنیا کا کفر ایمان میں داخل ہو جائے. اس کے حریص ہے دنیا کے اندر صرف ایمان رہے. 100 ایمان لائے 200 کی اور فکر ہے, 200 ایمان لائے 400 کی اور فکر ہے, 150 بڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی کو حریص کس کو کہتے ہیں کہ کسی